تقریباً کوئی 40 سال سے جو ہے وہ میں لیبر پہ اور ٹریڈ یونین کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ آج جو جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ سندھ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے۔ جو مین ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر لاء کی کچھ ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ انڈسٹریل ڈسپیوٹ جو انڈسٹریل ریلیشنز کے لاء ہیں اس میں ایک جو ہے وہ انڈسٹریل ڈسپیوٹ جو ہے نا وہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انڈسٹریل ڈسپیوٹ جو ہے وہ امپلائر اور امپلائر کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، امپلائی اور امپلائی کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہی ادارے میں اگر دو یونین ہیں تو ان کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ یونین سی بی اے اور مینجمنٹ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، مطلب امپلائر اور جو نمائندہ یونین ہے ان کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ اگر کوئی بھی تنازع ہے ان کے درمیان جس کا صنعتی اس سے تعلق ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈسٹریل ڈسپیوٹ، اور اس کے جو بھی فورمز ہیں جہاں پر بھی طے ہونے کے، پھر وہ انڈسٹریل ڈسپیوٹ اگر آپس میں باہمی جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے اگر حل نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ یقیناً جو ہے نا وہ جو دیگر فورمز ہیں جیسے لیبر ڈائریکٹریٹ ہے یا لیبر کورٹ ہے جو ہے نا وہ NIRC، پھر یہ وہاں پر جو ہے نا وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہاں پر جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ کیا جائے نیگوسیشن جو ہے نا وہ، یہ بھی ایک ٹرم ہے جس کا مطابق جب انڈسٹریل ریلیشن اس میں آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مینجمنٹ اور امپلائیز کے درمیان نیگوسیشن، مطلب جو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہے اس کے اور امپلائر کے درمیان جو ہے نا نیگوسیشن۔ چونکہ جو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہے وہ اس کا جو پورا جو کام کرنے کا دائرہ ہے اس کے اندر مختلف کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں جس میں جو امپلائر کے نمائندے اور یونین کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان جہاں پہ بھی آفیشیل اس پہ جو ہے فورمز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ نیگوسیشن ہو رہی، صحیح ہے، یا کوئی اور انڈسٹری ڈسپیوٹ ہو گیا تو اس کے اندر جو مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ یہ نیگوسیشن ہو رہی۔ اور آخری اور سب سے اہم بات جو میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ یونین جو ہے نا وہ بنانے کا رائٹ جو ہے نا وہ حاصل ہے۔ یونین بنانے کا رائٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے طور پہ بھی ہے، جو آرٹیکل 17 ہے وہ ہر شہری کو جو ہے نا وہ یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس کی انجمنیں بنا سکتا ہے، ٹریڈ یونین بنا سکتا ہے، مطلب اپنے آپ کو منظم کر سکتا ہے، اور وہ مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک جو ہے نا وہ ملازمت سے متعلق جب آپ اس کے اوپر آئیں گے تو پھر انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے نا وہ ٹریڈ یونین بنانے کا۔ اب ٹریڈ یونین جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، مطلب ایک جب تک آپ رجسٹرڈ نہیں ہوتے تو بھی آپ یونین بنا سکتے ہیں اور اس کے تحت آپ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو ہے نا وہ تمام وہ کور حاصل نہیں ہوگا جو کسی حد تک جو ہے وہ ایک رجسٹرڈ یونین کو ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے وہ پہلے آپ یونین بنائیں گے تو پھر رجسٹریشن نہیں کا عمل ہوگا، تو جو ہے وہ جو اس میں انڈسٹریل ریلیشن کے لاء میں جو ہے یہ تمام جو ہے پروسیجر دیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ آپ جب یونین بنائیں گے آپ اس کے مقاصد طے کریں گے، اس کے جو ہے وہ اس کی کوئی ایگزیکٹو تشکیل دیں گے، اس کے جو ہے وہ اس کو ریٹن فارم میں جو ہے نا وہ لے کر آئیں گے اس کے کانسٹیٹیوشن کو، اور جو ہے وہ ذمہ داریاں اس میں تقسیم ہوں گی کہ صدر کی کیا ذمہ داری ہے، چیئر مین ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے، چیئر پرسن ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، فائنانس سیکریٹری ہیں، انفارمیشن سیکریٹری ہیں، آفس سیکریٹری ہیں، آرگنائزنگ سیکریٹری ہیں، کوئی اسپورٹ سیکریٹری، مطلب یونین کے اپنے جو ہے وہ ممبرس کی تعداد اور اس کے جو کام کی نوعیت ہے اس کے حساب سے آپ جو ہے نا وہ اپنی جو آفس بیررز کا تعین کر سکتے ہیں، پھر اس کی رسپانسبلٹیز کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو پورا جو نظام ہوتا ہے ایک یونین کو چلانے کا اس کو جو ہے نا ہم یونین کا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ یونین جو ہے نا اپنے مقاصد طے کرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ورکرز کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گی، اپنی ہم خیال جو تنظیمیں ہیں دیگر اداروں کی یونین ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ اسٹرگل کرے گی، کوئی جو ہے وہ ملک کی سطح کی کوئی فیڈریشن ہے ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا کام کرے گی، تو جو بھی مقاصد طے کرتے ہیں اس کے تحت ہے۔ پھر اسی میں جو ہے نا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے سورسز کہاں سے ہوں گے یونین کو، کہ یونین فنڈ کتنا ہوگا، آیا ایڈمیشن فیس رکھی جائے گی نہیں رکھی جائے گی، منتھلی فیس کتنی لی جائے گی،
یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اس کے آئین اور مقاصد میں جو ہے نا وہ طے کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کے جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے آپ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور جب آپ کو رجسٹریشن مل جائے تو پھر آپ کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ ادارے میں کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے لیے اگر کوئی الیکشن یا ریفرینڈم ہوتا ہے تو آپ پھر اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ اکثریتی ورکرز کی اگر آپ نمائندگی حاصل کر لیں تو آپ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ بن جائے۔ عام یونین میں مطلب ایک رجسٹرڈ یونین میں اور کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ جو یونین ہوتی ہے اس میں جو ہے بہت بڑا فرق یہ ہے کہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کو قانونی طور پہ یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ ورکرز کی بہاف پہ نہ صرف امپلائر سے بات کر سکتی ہے، ان کی جو ہے وہ ان کے جو حالات کار ہیں، ان کے جو الاؤنسز ہیں، ان کی جو سیلری ہے، ان کے لیے جو ویلفیئر اسکیمز ہیں اس کے اوپر جو ہے مینجمنٹ سے نیگوشیٹ کر سکتی ہے، ان سے جو ہے ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کر سکتی ہے، مطلب اس کا جو ہے نا ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور یہ تمام جو معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ قانون کا تحفظ حاصل ہوگا۔ مثلا ایک لا وہ ہوتا ہے جیسے فرض کیا جو ہے وہ منیمم ویج ہے، منیمم ویج ایکٹ ہے، وہ تمام جو ہے وہ قسم کے ورکرز کے لیے، لیکن ایک ادارے کی یونین جو ہے یہ ایگریمنٹ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ادارے میں کام کرنے والے جو ان اسکلڈ ورکر ہیں ان کی کم از کم سیلری جو ہے وہ 30,000 ہوگی، تو پھر اس کا مطلب یہ جو 30,000 ہے اس ادارے کی حد تک اس کو قانون کا درجہ حاصل ہوگا کہ پھر اس ادارے میں 30,000 سے کم جو ہے وہ تنخواہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو ہے اعزاز ہے یا جو اختیار ہے وہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کا معاہدہ کر سکتے۔ پھر جو کلیکٹیولی جو ہے وہ فرض کیا جو ہے وہ ایک ادارے کے جو ہے نا حالات کار میں یا اس میں کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے ورکرز کو اجتماعی طور پہ ان کے نمائندگی کرنے کی ضرورت ہو، تو یہ اختیار بھی کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا ہے کہ وہ لیبر کورٹ میں، NIRC میں، لیبر ڈائریکٹریٹ کے پاس ورکرز کی نمائندہ جو ہے یونین کے طور پہ وہ ان تمام لوگوں کا مشترکہ طور پہ جو ہے نا وہ کیس لڑ سکتے۔ پھر یونین کا نمائندہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے نمائندے کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ورکرز کی نمائندگی کے لیے بطور جیسے ان کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ ایز اے وکیل جو ہے وہ لیبر کورٹس میں، NIRC میں اور اس سے اگلی کورٹس میں جو ہے نا وہ نمائندگی ورکرز کی کر سکتی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے جو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہے اس کو یہ تمام چیزوں پہ قانون کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ جو یونینز ہوتی ہیں وہ اپنے کام میں کچھ اس طریقے سے جو ہے نا اس کو مینیج کرنا چاہیے یا اس کو کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ورکرز کا جو ہے نا وہ اعتماد حاصل کر سکیں، ان کے لیے زیادہ اچھی پلان کر سکیں تاکہ وہ ان کا اعتماد حاصل کریں اور کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کی حیثیت سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ثابت کروائیں، ان کا جو ہے نا وہ ووٹ لے سکیں، اور پھر جب کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کی حیثیت سے ان کے لیے جو ہے نا ان کی خدمت کر سکیں، قانون جو ہے نا وہ بہتر کر سکیں، ان کے الاؤنسز بہتر کر سکیں، کام کے حالات کر سکیں، ادارے کے جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا بہتر کر سکیں، تو یہ جو ہے وہ یونین جو ہے نا وہ ہوگی۔ اور بھی مطلب اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ رہتے ہیں کہ یہ مین ٹرمنالوجی ہیں انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ یونین کارکنوں کو، عام مزدوروں کو ان کے بارے میں جو ہے وہ پوری جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ جو مزدوروں کی کے جو قوانین ہیں یا ان کے کام کرنے کے لیے جو ضروری ضابطے ہیں، لاز ہیں، آپ تک یہ اویئرنیس جانکاری پہنچانے کا یہ سلسلہ صرف یہیں تک نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے کہہ دیا وہ حتمی اور کافی ہے، بلکہ آپ کے پاس یہ سہولت ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے سوالات بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اور یقیناً جو ہے نا اگر آپ ترنجن کو جو ہے نا سبسکرائب کریں گے اور اس کے ریگولر اس کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے جو سوالات ہیں پھر ان کو ایڈریس کرنے کا بھی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ بنایا جائے گا۔ تو آپ کے سوالات جو ہوں گے یا آپ کے جو ڈے ٹو ڈے جو آپ کے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی آپ جو ہے نا وہ
رہنمائی حاصل جو ہے نا وہ کر سکیں گے.